مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں کے ایک بادشاہ کی بیٹی بیمار پڑ گئی۔ بہت علاج کروایا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر منادی کروا دی گئی کہ جو اس کو ٹھیک کرے گا اسے انعام دے دیا جائے گا۔ ایک دن ایک ملنگ نے دعویٰ کیا کہ وہ شہزادی کو ٹھیک کر دے گا۔ بادشاہ نے اس ملنگ کی حالت دیکھی تو پوچھا تم کیا علاج کرو گے؟ اس نے کہا دم کروں گا۔ بادشاہ دہریہ تھا، تمسخر اڑانے لگا کہ دم سے بھی کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ ملنگ نے بادشاہ سے کہا تم احمق ہو۔ بادشاہ یہ سن کے آپے سے باہر ہو گیا اور ملنگ پر برس پڑا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ ملنگ چپ چاپ مسکراتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ملنگ بولا، حضور جب مجھ جیسے ادنا بندے کے الفاظ کی یہ طاقت ہے کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ میں طاقت نہیں ہوگی کیا؟ بادشاہ ملنگ کا جواب سن کر لاجواب ہو گیا اور اسے علاج کی اجازت دے دی، اور رب کے الفاظ کی طاقت جسے دم کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں الفاظ کی طاقت اور توانائی کی اس حقیقت کا بیان کیا گیا ہے جو آپ کی زندگی اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے۔ جان لیں یہ آپ کے خیالات اور الفاظ ہی ہیں جو آپ کی زندگی کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ الفاظ توانائی کی وہ شکل ہیں جو خیالات کی طرح معاشرے اور افراد پر اثر انداز ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے خیالات اور الفاظ ایتھر کے کائناتی جوہر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور یہ فوری طور پہ قدرتی نظام پہ اثر انداز ہو کر اسے متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بیان کرنا موضوع ترین ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور بد دعا قبول ہو جائے۔ تو سامعین کرام، بد دعا ہمارے الفاظ ہی ہوتے ہیں، یعنی برے الفاظ یا بد دعا منہ سے نکالنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ الفاظ توانائی کی شکل ہوتے ہیں اور ایتھر کی توانائی پہ اثر انداز ہو کے ہماری زندگی میں وہی بھر دیتے ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ یہی حال ہمارے خیالات کا بھی ہے۔ خیالات کی طاقت پر ہماری ویڈیو چینل پہ موجود ہے اور دائیں طرف لنک میں دی گئی ہے۔ سامعین کرام، آپ روزانہ جو لفظ بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے روحانی ذرے ہیں، توانائی کی شکلیں ہیں جو سالوں کے عمل کے بعد آپ کی روحانی شکل بناتے ہیں۔ جیسا آپ نے بولا، جیسا آپ نے کیا، جیسا آپ نے سوچا، وہی آپ کی روحانی شکل بنے گا اور وہی آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرے گا۔ سامعین کرام، الفاظ جادوئی طاقت رکھتے ہیں۔ مثبت الفاظ مثبت طاقت دیتے ہیں۔ مثبت الفاظ خود اعتمادی بڑھاتے ہیں، عزت نفس بڑھاتے ہیں، آپ کی توانائی کی بہترین اقسام فراہم کرتے ہیں، آپ کی ترقی میں معاون ہوتے ہیں، آپ کو جذبہ عطا کرتے ہیں اور عمل پر کاربند کرتے ہیں۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار کرتے ہیں۔ ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے۔ جب یہ لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں، اور اگر ان لفظوں کے ہاتھوں میں لہجے کا اسلحہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں۔ محتاط ہو جائیے انہیں ادا کرنے سے پہلے کہ یہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی کر کے بکھیر دیں گے، کیونکہ یہ تمہاری ادائیگی کے غلام ہیں اور تم ان کے بادشاہ ہو، اور بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے بادشاہ کو بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ دانا کہتے ہیں الفاظ کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ جیسے کچھ الفاظ سن کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک، فالج اور نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو آپ کے ورڈز جو ہے ہرٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہی شفا بھی دے سکتے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بڑھتے اور لوگوں کو مسلسل ٹارچر کرتے رہتے ہیں اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ کی طاقت ہے۔ آپ اپنی دنیا بدل سکتے ہیں اپنے ورڈز کو بدل کے، اپنے خیالات کو بدل کے۔ اسی لیے قرآن پاک میں الفاظ کی جادوئی طاقت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فرمایا تھا تمام انسانوں سے اچھی بات کہو۔ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے اسے جنت کی ضمانت ہے، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ یہ حکیموں کے حکیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو الفاظ کی اہمیت اور ان کی طاقت کے بارے میں ایک اہم ترین دال ہے۔ اور جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، کیونکہ الفاظ مثبت توانائی پیدا کرتے ہیں، اور اگر بری بات کی جائے گی تو بری توانائی پیدا ہوگی، اور اس طرح سے بری توانائی آپ کی زندگی میں ناکامی لے آئے گی، جبکہ اچھی توانائی آپ کی زندگی میں اچھائی اور کامیابی لے کے آئے گی۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ پھر پوچھا گیا لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، یعنی زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال جو ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لہذا زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ خیر و بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی جو ہے انسان کو بچا لیتی ہے، اور الفاظ جو ہیں وہ کسی صرف ایک ورڈ کی وجہ سے، برے لفظ کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کوئی تکبرانہ ورڈ کہہ لیتا ہے، کوئی ایسی بری بات کر دیتا ہے، کفریہ کلمات ادا کر دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کو متون کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بیشتر فتنے الفاظ کی وجہ سے ہی جنم دیتے ہیں، الفاظ ہی نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، اور انہی الفاظ سے امن و سکون اور انسانیت کا ماحول بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ کے ذریعے انسان معمولی نفرت کی چنگاری کو فتنے کی آگ میں بدل سکتا ہے، اور الفاظ کے ذریعے ہی بہت سے فتنوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہمیشہ پہلے سوچیں، الفاظ کا انتخاب کریں اور پھر بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکیموں کے حکیم تھے، آپ نے فرمایا انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں، لہٰذا زبان کو قابو رکھ کے خطاؤں سے بھی بچا جا سکتا ہے اور ناکامی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں گفتگو کے آداب، زبان کو استعمال کرنے کے آداب ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ خاص باتوں پہ زور دیا کرتے تھے اور کئی بار دہراتے تھے تاکہ لاشعوری دماغ میں بات پہنچ کے راسخ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں کرتے تھے، نہ کلام کو طول دیتے تھے، صرف وہ کلام کرتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی یا جس سے پازیٹیو انرجی اٹریکٹ ہوتی ہے اور انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا بہترین راستہ، جس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں آپ کا ایک عظیم ترین مقام ہے۔ آخرت میں آپ کو مقام محمود دیا گیا ہے، جبکہ دنیا کے اندر بھی آپ کو بادشاہی دی گئی اور عرب پہ آپ کا راج تھا۔ اس کے علاوہ انگریز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کو مانتے ہیں، اور اس کا اظہار مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 میں مائیکل ہارٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ بہترین انسانوں کی فہرست میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ آپ جب کلام کرتے تو صحابہ کرام ادب سے سر جھکا لیتے تھے، گویا سر پہ چڑیاں بیٹھی ہوں، کیونکہ آپ کے الفاظ ایک طرح سے شفا تھے جو کہ صحابہ کرام کو ذہنی سکون عطا فرمایا کرتے تھے۔ آپ سخت بات کہنے کے عادی نہ تھے، نہ چلا کے بولنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل، نہ بخیل۔ ایک اچھا طریقہ الفاظ کی طاقت کو استعمال کرنے کا اپنی ذات کے اوپر نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کے لیے خود کلامی کیجیے، اس سے آپ کے اپنے الفاظ آپ کے لاشعوری دماغ تک رسائی کر کے آپ کو کامیاب بناتے ہیں۔ خود کلامی اچھی ہونی چاہیے، مثبت چیزیں اپنے ذہن میں ڈالیں، روزانہ خود کو روزانہ صبح شام 3 بار باور کرائیں کہ میں قابل ہوں، میں قیمتی ہوں، مجھے خود پر فخر ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، ناممکن کچھ نہیں، مجھے خود پر یقین ہے، میں بہتر ہو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو 3 مرتبہ اس لیے دہراتے تھے تاکہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے
دماغوں کے اندر راسخ ہو جائیں، لوگوں کے دماغوں میں راسخ ہو جائیں۔ مولا علی علیہ السلام کا قول جو ایک نظریہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، خیالات کی طاقت اور الفاظ کی طاقت سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ تمہارے کردار ہی تمہاری پہچان ہے۔ لہٰذا آپ کے خیالات اور الفاظ ہی اصل میں آپ کی کامیابی اور ناکامی کو ڈٹرمن کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اور زبان کے فتنے پھیلانے والوں کے لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، یقیناً تم میں سے سب سے مبغوض، برا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے وہ لوگ دور ہوں گے جو بدترین اخلاق، بیہودہ زبان، منہ پھیلا کے لمبی بات کرنے اور جبڑا کھول کے بتکلف بولنے والے ہوں گے۔ یعنی اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دینے والے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ یقیناً فتنے میں بھی مبتلا ہوں گے خود بھی، اور لوگوں کو بھی مبتلا کریں گے فتنے میں۔ لہٰذا آخرت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے وہ دور ہوں گے، یعنی اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ زبان کی کوئی ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ یہ کوئی دل توڑ سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ آپ کی بھی ہڈی توڑوا سکتی ہے۔ اگر کسی طاقتور کے سامنے آپ نے زبان کا غلط استعمال کیا اور وہ اس پہ قادر ہوا تو فوراً ہی آپ کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہے۔ لہٰذا زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے اپنے مقابل کو، بلکہ طاقتور ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو رکھے۔ یعنی کہ غصے کے وقت انسان کی زبان جو بے لگام ہو جاتی ہے، وہ اس وقت قابو کرنا ایک عظیم ترین جہاد ہے، جہاد بن نفس ہے، کیونکہ زبان کو غصے کے وقت کنٹرول کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا اس کو جو کنٹرول کر لے گا وہ اپنی عاقبت سنوار لے گا، اور دنیا بھی۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکے۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ علیہ وجہ الکریم نے فرمایا زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے۔ صرف اس وقت بولیں جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی سے بہتر ہیں، یعنی اچھے الفاظ بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو کمتر نہ جانو، خواہ اپنے بھائی کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنا ہو۔ یاد رکھیں لفظوں کے دانت نہیں ہوتے پھر بھی یہ کاٹ لیتے۔ ایسے الفاظ جن کا کوئی مطلب نہ ہو بولنے سے، اور ایسے الفاظ جن کا مطلب ہو نہ بولنے سے محبت میں دراڑیں پیدا ہو جاتی۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی زبان آپ کے الفاظ کو بار بار آپ کے لاشعوری دماغ تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جو بھی الفاظ آپ کے لاشعوری دماغ میں جائیں گے وہی وہ ریفلیکٹ کریں گے، ظاہر کریں گے آپ کی زندگی کے اندر۔ جو چیز اپنی زبان سے آپ بیان کریں گے وہی آپ کے دماغ میں بھی جائے گا۔ کائنات کی جوہر ایتھر سے مل کے آپ کی زندگی کو انہی چیزوں سے بھر دے گا جو آپ اپنی زبان سے اپنے خیالات کے ذریعے اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے خیالات اور زبان کی پوری حفاظت کیجیے اور ان کو اچھی چیزوں سے ہی تر رکھیے۔ پلیز اور تھینک یو کے الفاظ ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیے، کیونکہ ان کا میجک اثر دیکھا گیا ہے، جادوئی اثر دیکھا گیا ہے لوگوں کے اوپر۔ بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، پازیٹیو انرجی اٹریکٹ ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ عز و جل کا خصوصاً شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الفاظ کی طاقت سے متعلق حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے ہیں، اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اور معوذتین سورہ فلق اور ناس بھی خصوصاً دم کے لیے بیان کی گئی ہیں احادیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو یہ 2 سورہ دم کرنے کا حکم دیا گیا۔
کیونکہ الفاظ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل کے الفاظ کی طاقت کے کیا کہنے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک خاص دم ہے اور ایک بہترین اثر رکھتی ہے۔ ہر مریض پہ 7 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے دم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ دم ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ یہ تمام اسلامی تاریخ میں شامل ہے، یہی حفاظت کا طریقہ تھا۔ اسلامی جنگی لباس میں اللہ کے سارے اسماء حسنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کندہ ہوتا تھا۔ تمام تلواروں میں خطاطی ہوتی تھی، ان کے تمام دفاعی لباس پہ یہ کلمات لکھے ہوتے تھے: محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیونکہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی شے کے ساتھ فرشتے اور ملائکہ موجود ہوتے ہیں، اور یہی توانائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ پازیٹیو انرجی جو ہم نے بیان کی، یہ سب نور کے حال ہیں، اور فرشتے بھی نور ہیں۔ یہ پازیٹیو انرجی سب ملا کے آپ کی زندگی کو کامیابی اور بہتری سے بھر رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولیاء اللہ کو پرچم دیے ہیں، اپنے ہر ولی اللہ کو سلطنت ملکوت سے پرچم عطا فرمائے ہیں، اور پرچم تعویذ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ کے لوگ یہ لکھیں تاکہ وہ اللہ عز و جل کی پناہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں اور نظر میں رہیں، اولیاء اللہ کی نظر میں رہیں۔ تاج محل میں پوری سورہ یاسین لکھی ہوئی تھی، یہ ایک بہت بڑا تعویذ تھا، بے پناہ طاقت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب مسجدوں کو پاگل خانوں کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ اب مسجدیں جو ہیں وہ مختلف مسلکوں کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے دم کے طور پہ۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ سورہ فاتحہ دم ہے، یہ کئی احادیث سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔